یہ حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خوبصورت بزم سجی تھی، صحابہ علیہم الرضوان حاضر خدمت تھے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، اور کسی نے کمال حضرت وہ لکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں. اب وہ جگمگ جگمگ تارے کون سے ہیں؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. جگمگ تارے ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت مقداد ہیں، جناب سلمان فارسی ہیں جی، جناب مصعب بن عمیر ہیں، جناب سیدنا عمار بن یاسر ہیں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہے. اکثر سوچتا ہے کیا شانیں تھی ان لوگوں کی حضرت جو ان کو دیکھا کرتے تھے. اب دیکھو نا حضرت جی، صرف نام مبارک لیا ہے تو دل ٹھنڈا ہو گیا حضرت. ایک دفعہ ایمان نے جوش مارا ہے حضرت. تو میں کہتا ہوں اگر سن کے یہ حال ہے تو پھر جو ان کو دیکھا کرتے تھے ان کا حال کیا ہوتا ہے. اگر سن کے کیفیت بدلی ہے کہ محفل میں گرمی آ گئی ہے، تو اگر سن کے یہ حال ہے تو پھر جو دیکھا کرتے تھے پھر حضرت ان کا کیا کہنا حضرت جی. ان آنکھوں پہ قربان حضرت جن مبارک آنکھوں نے ان کو دیکھا حضرت جی. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. وہ آپ کا اٹھنا دیکھتے تھے، وہ آپ کا بیٹھنا دیکھتے تھے. وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک خدمت میں کھانا کھایا. قربان جاؤں جی ان شانوں والے لوگوں پہ حضرت ہیں. تو فرماتے ہیں صحابہ حضرت خدمت تھے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے. محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے اس دروازے میں سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اب صحابہ کہتے ہیں جی ہماری توجہ دروازے کی جانب تھی کہ کون آتا ہے سب سے پہلے. تو صحابہ علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام در داخل ہوئے. یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے تھے حضرت. یہ بعد میں اسلام قبول کیا. جب نبی علیہ السلام مدینہ جلوہ گر ہوئے، آپ نے مدینہ کو نوازا حضرت. آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ پاک. یہ تب ان کا اپنا بیان ہے. کہتے جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کو دیکھنے گیا کہ بھئی دیکھیں تو صحیح جا کے. تو انہی کا بیان ہے. کہتے جب میں حاضر خدمت ہوا اور میری پہلی نظر نبی پاک علیہ السلام کے روح انور پہ پڑی تو کہتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے نکلا، وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. اتنا سونا چہرہ یہ کسی سچے کا ہو سکتا ہے. ادھر پھر کسی نے لکھا تھا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. یہ انہوں نے پھر یہ کلمہ پڑھا. یہ پہلے علماء یہود میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں دیکھنے گیا. وہ دیکھ کے تو آئیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں، دیکھیں تو صحیح. کہتے ہیں جیسے دیکھا بے ساختہ زبان، وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہو سکتا ہے. اور قربان جاؤں جی اس سونے چہرے کے سون پہ بھی کہ اما عائشہ بھی پھر فرماتی ہیں، اب فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اللہ حضرت یاد رکھی حسن یوسف پہ پردہ کوئی نہیں تھا، لیکن ادھر تو محبوب کے حسن پہ کئی ہزار پردے تھے. یہ تو حضرت بزرگوں نے لکھا ہے اپنا محبوب دیتا ہے کوئی کسی کو؟ یہ تو اللہ کی کرم نوازی. دیکھو ہمیں اپنے محبوب دے دیے، وہ وکری بات ہے حضرت. اساں قدر کوئی نہیں کیتی ہے. اساں قدر جھوٹ بولنا ہو تو جتنے مرضی بولو، میں نے کون صاحب سے چندہ لینا ہے.
کہ میں آپ کی خوشامد کروں گا۔ ہم نے قدر میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، فرماتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے یا جانن صحابی، قدر انہوں نے کی ہے، ہم نے کیا قدر کی ہے؟ پتہ بھی یہ چہرہ انور پہ داڑھی شریف تھی، پتہ بھی یہ سر مبارک پہ یہ ٹوپی تھی یا محمد، پتہ بھی یہ سر مبارک پہ زلفیں تھی، سب کو پتہ ہے آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا پینا کیسا تھا، آپ کے معاملات کے، بتاؤ کون سا عمل ہمارا ان کے حکم مبارک کے؟ ہاں جتھے اپنی کوئی ہوئے نا اتھے یاد اتھے۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آج دل کردہ حاضر تو گئی نہ جائیے، اس حاضری پہ بھی قربان، اس حاضری پہ بھی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھ کے انہوں نے انگلیاں کاٹی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی۔ یہ لکھا ہے جی کہ کیونکہ پردہ کوئی نہیں تھا نا، لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تو آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی۔ وہ قحط پڑا جو جمع تھا ختم ہو گیا، عرض کی تھی ان کی کرنا ہے، فرمایا سب کو باہر جمع کرو، سارا مصر آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے چھت پہ اور اپنے رخ مبارک سے آپ نے کپڑا ہٹایا، لکھا یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ 3 ماہ تک نہ مصر والوں کو بھوک لگی نہ پیاس لگی ہے۔ حسن یوسف قربان جاؤں، پھر ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اور میں نے صرف کہا ہے نا کہ اتھے پردہ سی، اتھے پردہ، اگر حضرت ادھر ایک بھی پردہ اٹھ جاتا تو شاید حال اس سے بھی زیادہ آگے جاتا، لیکن پردہ محبوب، میں نے جیسے بات چلی تھی، دیتا کوئی کسی کو اپنا محبوب، لیکن ہمیں دے کے پھر اللہ نے کہا بھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں اپنا محبوب دے دیا۔ لیکن امت نے محبوب کی قدر نہیں کی، امت نے محبوب کی قدر نہیں کی۔ میں حضرت دکھ سے کہتا ہوں، آگے بھی کہتا ہوں، پھر کہوں گا اسپیشل اپنے نوجوانوں سے، کہ سکھ اپنی فلموں میں بھی ہیرو کا رول پگ پہن کے ادا کر رہے ہیں۔ ان کے جو بابا جی ہیں گرو نانک صاحب، ان کی پگ گزر، انہوں نے فلم میں بھی، لیکن میں دکھ سے کہوں گا وہ محبوب جو دے کے اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تم پہ احسان کیا، تمہیں اپنے محبوب دیے، لیکن اس امت نے اس محبوب کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ فلمہ میں بھی اپنے بابے دی پگ نہیں چھڑ رہے، اور آج امت حضرت جی جمعے والے دن مسجد میں بھی ننگے سر بیٹھی ہوئی ہے۔ قدر نبی دی اللہ جانے یا جانن صحابی، قدر نبی دی جانن والے وچ سوگے شہر مدینے۔ محمد بن کعب جی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ حاضر خدمت تھے، محبوب علیہ السلام جلوہ گر تھے، فرمایا میرے صحابہ جو سب سے پہلے آج اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری نظریں دروازے پہ تھی، کون آتا ہے؟ سب سے پہلے عبداللہ بن سلام آئے۔ بیان ہے کہ جی کچھ صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس گئے اور کہا آج نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ جو سب سے پہلے اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے، آپ آئیں، اب ذرا ہمیں بتائیں وہ آپ کا مضبوط عمل جو آپ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دیا، کیا کرتے ہیں، کون سا عمل ہے؟ اب ذرا سننا حضرت عبداللہ بن سلام کا جواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا میں تو ایک کمزور شخص ہوں اور مجھے اگر کسی عمل کے سبب جنت میں جانے کی امید ہے تو وہ 2 چیزیں ہیں، پہلی
میرے سینے کی سلامتی. سینے کی سلامتی سے کیا مراد ہے؟ میرے سینے میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے بغض نہیں. میرے سینے کی، میرا سینہ سلامت، اس میں کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد نہیں، اس میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ نہیں، اس میں ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پیار ہی پیار ہے. اچھا میں اب چلو وقت پیچھے لگ گیا سارے کا سارے، میں اب یہاں صرف ایک بات کر کے آگے جانے لگا ہوں. یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی میرا سینہ سلامت ہے، میرے سینے میں کسی کے لیے بغض حسد نہیں، جی کینہ نہیں. میں کہتا ہوں اگر عبداللہ بن سلام کے سینے کا یہ عالم ہے تو پھر حضرت ابو بکر کے سینے کا کیا عالم ہوگا؟ پھر حضرت عمر فاروق کے سینے کا کیا عالم ہوگا؟ پھر حضرت عثمان غنی کے سینے کا کیا عالم ہوگا؟ پھر قربان جاؤں میرے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سینہ مبارک کی سلامتی کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر حضرت جی پھر انہوں نے لڑائیاں کتوں کٹ لیں گی؟ یہ حضرت ابو بکر دی تھی، عمر دی تھی آپس، استغفر اللہ، یہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی دی تھی آپس. بھائی عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی اگر مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے پہلے دروازے سے جنت آئے گا وہ جنتی ہے، سن لو دو کام مجھے، پہلا سینہ سلامت ہے. اگر عبداللہ بن سلام کے سینے کا یہ عالم ہے کہ اس میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، قربان جاؤں پھر ابو بکر اور حضرت علی کے آپس میں پیار کا کیا عالم ہوگا؟ پھر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے آپس میں پیار کا کیا عالم ہوگا؟ پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا مرتضی کے پیار کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت پھر جناب صدیق اکبر کو سیدہ کائنات سے کتنی محبت ہوگی؟ حضرت پھر جناب عمر فاروق کتنی قدر کرتے ہوں گے سیدہ کائنات کی. حضرت اگر عبداللہ بن سلام کے سینے کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں سلامت ہے میرا سینہ، اس میں حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، تکبر نہیں، عجب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بے فائدہ گفتگو چھوڑ دینا. فرماتے ہیں میں کدی او گل کیتی نہیں جڑی اللہ اور اللہ دے رسول نو پسند نہیں. جدو زبان تو نکلے ہے یا ذکر نکلے ہے یا درود نکلے ہے یا حمد نکلی ہے یا تسبیح نکلی ہے یا تلاوت نکلی ہے تو یا کوئی دین دی گل نکلی ہے. حضرت کوشش کرو حضرت ساڈا سینہ بھی سلامت ہو. مصطفیٰ سنا حضرت، اور وہ عثمان جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت پرچیز کی ہے، جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت خرید لی، حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا عثمان کو جنتی ہونے کا. ان کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان قبر کو دیکھتے تو اس قدر رویا کرتے، آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا، عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا تھا. لیکن کیا ہوا؟ یہاں فرمان مصطفیٰ نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ اور ایک سے بڑھ کے ایک شعر ہے، ہر شعر قرآن سے ٹکرا رہا ہے، ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے. ہم نے ان کو یہاں تک سنا ڈالا حضرت مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. وہاں پتر سورہ ہود اتری، ہمارے نبی کریم علیہ السلام معصومین کے امام ہیں، معصومین کے، لیکن علماء بیٹھے ہیں. سورہ ہود نازل ہوئی، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے. یار غار یار مزار جناب صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں سونے یہ کیا؟ تو حضور فرما رہے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے، قرآن ڈرا رہا ہے. حضرت کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. قرآن ڈرا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم بکھرے ہو وہ، لیکن ہم نے یہ نہیں سنایا بلکہ ان کو کیا سنایا؟ مینوں روز حشر دا ڈرنا، مینوں روز حشر دا. اللہ ڈرا رہا ہے قرآن میں حضرت، اور ہم نے ان کو کیا سنایا؟ مینوں رو لو. پھر انہوں نے واقعی کوئی ڈر نہیں دیا، انہوں نے واقعی کوئی ڈر. نماز چھوڑ دی، داڑھی چھوڑ دی، حلال حرام چھوڑ دیا، ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا، صلہ رحمی چھوڑ دی، کیونکہ کو آپ ہی ڈرائے آپ ہی انہوں دسے. ہم نے تو یہاں تک ان کو سنا ڈالا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. ہم ہی نے آپ کو سنایا ہے میں جی جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا.
قرآن کہہ رہا جو تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں، تو پورے کا پورا جہنم میں جائے گا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تسی آگے کیوں سڑن رہے ہو، تسی کیوں جہنم چاہ گئے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بس پتر ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے. صاحب تانوں مینوں پاویں تکلیف ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت حضور کا قلب مبارک، اب میں اس سونے پاک دل کے لیے تکلیف کا لفظ بولوں مجھے خود ڈر آتا ہے بولتے ہو. اس وقت نبی علیہ السلام کا قلب مبارک، فلسطین، کشمیر، امت کا حال دیکھو. نماز چھوڑ دی امت، اس وقت ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ کھڑی ہے. کیا آپ کے خیال میں حضور اسی بات سے صرف ہم سے خوش ہیں کہ محفلیں بڑی ہو رہی ہیں، ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں؟ نہیں پتر، بڑی دور سے آیا ہوں، بھائی ہوں آپ کا، بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں. پتر عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ. مسجد جاؤ، نماز دی طرف آؤ، محبتاں کرو، پیار کرو، قوم بنو. او چلے ہو جنہاں نہ لڑنا ہے انہاں نہ لڑن دیاں تیاریاں کریے، کوئی آپس ہی لڑن دے دے. اقبال دعائیاں دیتا رہا، ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نہ، رزم حق و باطل ہو تو فولاد. لیکن اسی ایک دوجے نال گجر نے جٹ دا تے جٹ نے گجر دا گلمہ پڑے ہے، جنہاں دے پڑھنے سانو دن دن آندے پھرن دے. مودی کی باتیں سنو، ہے یہ اتنے جوگا؟ میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا، تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے. تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے. تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے، تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے. تیری اتنی ہمت تو ہمیں، لیکن کیونکہ ساڑے بھی تیلاں وچ تیل، انہوں نے بھی پتا ہے کہ اسی کس پوزیشن چ کھڑے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں. یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے، انہاں دے ہاتھ جدو پہندے نے ایک دوسرے دے گل میں نو پہندے. اس کی اتنی ضرورت پتر صرف ساڑیاں تیلاں جو تیل ہوئے، سندھ کی بات تو بہت دور، ہم ان کو راوی کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں. راوی جو تروپا پانی نہیں ہے، ہم ان کو ستلج کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، لیکن ستلج میں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں حضرت. ہم ان کو چناب کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، ہم ان کو دریا نیلم کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں. سارے دریاؤں کا پانی انہوں نے روک لیا ہوا. وجہ کی اسی قوم بن سکے، اسی قوم بن سکے. یہ میں آخری بات اب کرنے لگا ہوں مولانا روم کی کوڈ فتح. دیکھو مولانا روم کیا اینڈ جی، بس آخری، اور پھر آپ نے مجھے راستہ دینا ہے کیونکہ میں نے فیصل آباد پہنچنا ہے. بس جلدی جلدی سے میں سنا کے نکلیے. بس یہ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے شروع کیے. اس نے کام بڑے شروع، لیکن چلے آ تنگ آ کے انہیں کیا بھائی تو چلتا ہی کوئی نہیں. تو پھر با اللہ اللہ کریا کرو، روٹی دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہی. جنگل چلا گیا، تسبیح کسے کو منگ لئی تے اللہ اللہ شروع کر چھڑی. روٹی چلدی نہیں، روٹی تے نہیں پتر کدی کسے دی روکی ہے. روٹی تے جڑے اگ پوجدے نے مالک نے کدی اودی بھی نہیں روکی ہے. تیری میری روکنی سی، تو میں اپنی روٹی آپ ہی روک لی ہے. اللہ کدی کسے دی روکدا انہیں تے پتر تیرے بالکل نال وسدے نے. ہاں جی، تھوڑی جی مٹی لے کے کنے بت بنا چھڑدے نے اودے. رب نے تے کدی انہاں دی بھی نہیں روکی ہے. ہاں جی، وہ ان آستہ آستہ ذکر الہی نے اپنا رنگ دکھایا، دل نو صفائی ملی اور اللہ نہ لو لگ گئی. اسی طرح سال گزرتے رہے. مولانا روم کہتے ہیں 12 سال مکمل ہوئے تو ایک دن آواز آتی ہے، اوے بندیا ہر ویلے ساڈا نام لیندا رہنا کی چاہیے. انہیں عرض کیتی ربا ہن کچھ نہیں چاہیے، بس تیرے سونے دی طلب ہے. ہاں ویکھیا 2 ویلے کھان نو منگدا ہے، کوئی ایندا سسٹم کر دے، بھوک لگے تے کھان نو لب جے، باقی میں تیرے ذکر چ لگا رہا. حکم آیا اپنے گھر جا، جو برتن پسند آئے پسند کر لے، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا، جو نیت کرے گا کھانا نکلے گا.
کر گیا غریب آدمی سی کو پتیلی پسند آئی چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت دی نیت کی نکل آیا ساتھ حکم آیا تھا کہ کدی کلیاں کھانا نہیں جدن کلیاں کھائیں گا اس دن بند باقی جتنی دیر تک ونڈ کے کھانا رہیں گا قیامت تک تیرا مکے گا نہیں ساڈا بھی پتر بند تا ہی ہو گیا کلیاں کھانے چلا گیا حضرت پتیلی پھڑی گوشت نکل آیا باہروں دو بندے سدے رل کے کھادا جدو بھوک لگنی دو بندے باہروں لے آنے پتیلی پھڑنی سالن نکلنا آپ بھی کھانا مولا نور فرماتے ہیں بچپن کے دوست آ گئے ملنے کے لیے اب دوست باتیں بھی کرتے جائیں اور بار بار کہتے بھی جائیں بھائی آج روٹی تیرے لوں کھانی ہے لیکن وہ ویکھن نہ آپے گیا نہ کسی نے بھیجیا نہ اندر کو پکن دی خوشبو آن ڈئی وہ ایک بیلی بول ہی پیا انہیں کہا یار تو بھوکا مارنا سانو اج تینوں کنی واری کہا روٹی تیرے لوں کھانی انہیں کہا پریشان کانوں ہون ڈے نماز جماعت نہ پڑھنی باقی پھر جو کہو گے میں کھواواں گا نماز پڑھی واپس آئے ایک دوست نے پوچھا تو کی کھائیں گا انہیں کہا کیما مٹر دوجے نو پالک گوشت تیجے نو انہیں کہا گونگلو گوشت اندر گیا تینوں سالن لے کے باہر آ گیا وہ بڑے حیران ہوئے وہ ایک بھی نہیں تین تازہ فریش گرم دھواں نکلدا پیا انہیں کہا کی اندر انہیں کہا پہلے کھاؤ پھر دساں گا کیونکہ تجسس تھا دی بھوک ویسے ہی اڑ گئی دو برکیاں لائیاں لے گئے اندر جا کے پتیلی کھائی بڑے خوش ہوئے بھئی اللہ دا بڑا کرم ہے انہیں بھی سارا کچھ دسیا مولانا روم فرماتے ہیں جب وہ تینوں دوست اٹھ کے گئے دو ٹر گئے چمرے نو واپس ایک ٹر گیا جنگل انہیں بھی جا کے اللہ اللہ شروع کر چکی 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال پورے ہوئے اس کو بھی آواز آئی 10 بندے کی چاہنا ہے ہر ویلے ساڈا ہی نہ لیندا رہنا وہ کہندا اللہ پاک چاہیے کھ نہیں بس میرے یار کو دیش کی واپس لے لو چاہیے خوش ہوں میرے یار کو دیش کی واپس لے لو پتر ساڈے پیچھے رہ جان دی وجہ ہی ہے ساڈے پیچھے رہ جان دی وجہ ہی ساڈا مارو کوئی اور نہیں اسی ہی ایک دوجے دے سانو پتر 77 سال ہو گئے نے اسی ایک دوجے دیاں دیشکیاں واپس کرا اور اسی کھ بھی کیتا اسی رب دی ونڈ تے راضی نہیں اسی رب دے فیصلیاں تے راضی نہیں اسی رب دی رضا تے راضی نہیں ہن پھر ایک نواں ٹاپک کھل جائے گا میں نہیں کھولاں گا کیونکہ میں اگے 2 باری وعدہ خلافی کر چکے ہوں اس لیے پتر اسپیشل جڑے جوان منڈے بیٹھے ہو ٹھیک ہے اسپیشل جڑے رب کسی نو پتیلی دے تے دعا نہیں کرنی کہ اللہ واپس بلکہ کی دعا کرنی اللہ ایدیاں 4 کر دے اللہ ایدیاں میں گارنٹی نہیں دیندا کہ تیرے کیاں اودیاں 4 ہو جانگیاں مرضی مالکاں دی لیکن اگلی گارنٹی دینا جا کاپی پینسل لیا لکھاں گا بھی سائن کراں گا انگوٹھا لاواں گا مور بھی لاواں گا اے نہیں میں کہندا کہ اودیاں 4 ہو جانگیاں لیکن اے گل پکی ہے تیریاں 8 ہو جانیاں نہیں لیکن اسی کی کیتا اسی اودی بھی ایک خواہشڑی تے اپنیاں بھی 8 اسی کون نہیں بن سکے پتر اقبال نے کہا تھا سبق پڑھ پھر امانت کا دیانت کا صداقت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امانت